تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر کچھ بھی نہیں پڑھنا. میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی, تنہا نماز پڑھیں, جماعت کے ساتھ پڑھیں, عورتیں پڑھیں یا مرد پڑھیں, تو تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر کچھ بھی نہیں پڑھنا. اس پر بہت سارے لوگ کنفیوز ہو گئے. صحیح مسئلہ توجہ سے سمجھ لیجئے گا, آپ لوگوں نے صحیح توجہ اس پہ نہیں دی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرضوں کی پہلی اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنا بھی ضروری ہے اور سورت پڑھنا بھی ضروری ہے, لیکن فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر, جس طرح پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ بتایا اور آپ پڑھتے بھی ہوں گے کہ آپ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھ کے رکوع کر دیتے ہیں. سورت ملانا ضروری نہیں ہے, لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ سورت ملانا یعنی قل هو اللہ یا کوئی سورت ملانا بھی ضروری نہیں ہے اور سورت فاتحہ پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے. یہ ہے کہ قیام ہم نے کرنا ہے اور کم از کم 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا ضروری ہے. اب آپ نے ٹھہرنا ہے تو اس میں ہم سورۃ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں. تو سورۃ فاتحہ اس وقت میں پڑھنا یہ زیادہ اچھی بات ہے. اگر آپ پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے, ثواب آپ کو ملے گا. اسی طریقے سے آپ قل هو اللہ یا کوئی سورت بھی پڑھ لیں تو تب بھی بہت اچھی بات ہے, آپ کو ثواب ملے گا. لیکن اگر کوئی بندہ قل هو اللہ یا کوئی سورت نہیں پڑھتا, صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع کر دیتا, تب بھی اس کی نماز بالکل ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ تیسری اور چوتھی رکعت میں کھڑا ہوا اور 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرا رہا, کھڑا رہا, تو تب بھی اس کی نماز بالکل ٹھیک ہے. کہ وہ رکوع کر دیتا ہے, اس کے بعد سجدے کر کے نماز پوری کر لیتا ہے, تب بھی اس کی نماز بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں, بہت اچھی بات ہے. بتانا میں صرف اس میں یہ چاہتا تھا کہ جس طریقے سے سورت پڑھنا تیسری اور چوتھی رکعت میں ضروری نہیں ہے, پڑھ لیں گے تو ثواب زیادہ ہے, سیم اسی طریقے سے سورۃ فاتحہ پڑھنا بھی تیسری اور چوتھی رکعت جو فرضوں کی ہے اس میں ضروری نہیں ہے. پڑھ لیں گے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن باقی اس کے علاوہ, فرضوں کے علاوہ جو باقی نمازیں ہیں, نفل, سنت مؤکدہ, غیر مؤکدہ, وتر, ان میں ہر رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ بھی پڑھنی ہوتی ہے اور سورت بھی پڑھنی ہوتی ہے, لیکن فرضوں کا معاملہ جدا ہے. امید کرتا ہوں کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی.